کل کے سوالات تھے، وہ پرچی کر کے پڑھی ہوئی ہے تو وہ دے دیں. تو یہ آج کے کچھ سوالات ہیں تو ان کے جواب بعد سماعت فرمائیں. کیا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی دے سکتا ہے. بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتا ہے. کیا سیدوں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. جو آل علی ہوں یا آل عباس ہوں یا آل جعفر ہوں یا آل ابی طالب ہوں یا آل ابن ابی طالب ہوں یا بنو ہاشم سے ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. ہاں ان کو آپ ہدیہ دے سکتے ہیں. قصر میں اگر ایک نماز قضا ہوگی تو کیا اثر میں مکمل پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ اگر بندہ سفر میں گیا اور سفر میں اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو جب وہ اپنے وطن یا اپنے علاقے میں واپس آئے گا تو وہ قضا جو ہے وہ قصر ہی کرے گا، مکمل نہیں پڑے گا. تو کیا موقف عورت جو ہے یہ کھانا خود بنا سکتی ہے؟ جی اگر کوئی اور گھر میں بنانے والا نہیں ہے تو وہ عورت جو گھر میں اتفاق میں بیٹھی ہوئی ہے وہ خود کھانا نہیں بنا سکتی ہے، لیکن وہ کسی سے کلام نہ کرے. وہ کسی سے بولیے کلام نہ کرے. کیا نابالغ بچہ اتفاق پر بیٹھ سکتا ہے؟ جی بیٹھ سکتا ہے. وہ بالغ بچہ جو نجاست غلیظہ اور خفیفہ یعنی کہ اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھ سکتا ہو اور وہ سمجھدار ہو تو ایسا بچہ جو ہے وہ بھی اتفاق پر بیٹھ سکتا ہے. کیا کپورے اور اوجڑی کھانا یہ ٹھیک ہے؟ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ کپورے جو ہے یہ کھانا حرام ہے اور اوجڑی کے بارے مختلف علماء کی آراء ہے، جن میں سے اعلیٰ حضرت قاسم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحب بشیر صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اوجڑی کا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی تنظیم نہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے. اور ہمارے پاس احباب میں یہ بات عام ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس میں جب تک اوجڑی نہ ڈالی جائے تو ختم نہیں ہوتا. تو یہ ایک جو حلال کا یہ بنایا ہوا طریقہ ہے. اوجڑی جو ہے چونکہ ہمارے علماء کہتے ہیں اس میں گند ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ گند ہوتا ہے. تو اس میں کراہت ہے. کیا ہے؟ کراہت ہے. یعنی جو واش روم کا لوٹا ہوتا ہے وہ بظاہر تو پاک ہوتا ہے لیکن کبھی ہم نے اس سے پانی پیا نہیں پیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واش روم کے قریب رہتا ہے. تو اسی طرح جو اوجڑی ہے اس کے اندر گند ہوتا ہے. تو ہمارے فقہاء نے اس کو اس سے کھانے سے پرہیز کیا ہے. اور جو اہل تقوی لوگ ہیں ان کے لیے تو زیادہ اہمیت ہے کہ وہ اس کو نہ کھائیں. کیا قسطوں پر کوئی چیز لینا یہ کیسا ہے اور سود تو نہیں ہے؟ جی قسطوں پہ جو آپ چیز لیتے ہیں تو آپ دکاندار سے جو آپ رقم طے پا لیتے ہیں کہ مثلا ایک چیز جو ہے وہ 10,000 روپے کی ہے اور مہینہ اس کی 1,000 روپے قسط ہے. تو اگر آپ اور جو دکاندار ہے اس سے آپ ایک چیز طے کر لیتے ہیں تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے قسطوں میں چیز جو ہے یہ لینا یہ جائز ہے. لیکن اس میں ایک شرط جو ہے یہ واضح رہے کہ جو دکاندار ہے وہ اس چیز کو عائد نہ کرے کہ اگر تم نے ایک مہینے میں اگر 10 دن ہو گئے یعنی کہ قسط تم نے نہ دی تو تجھے جرمانہ پڑے گا. اگر جرمانے کی صورت قسطوں میں ہو تو پھر جو جرمانہ ہے یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. یہ سود ہے. اسی طرح ہمارے ایک دوست نے پوچھا، عزیز شاہ صاحب جو ہمارے طلباء کو پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو ایک طلاق دی، اس کے بعد اس نے 20 مرتبہ یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. کیا اس نے 20 مرتبہ ایسے کہہ دیا کہ میں 20 بار تجھے طلاق دیتا ہوں تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ جی یہ طلاق ہو جائے گی، اس سے طلاق ہو جائے گی. اس نے جو پہلی طلاق دی تھی وہ بھی طلاق میں شامل ہوگی اور اس کے بعد اس نے 20 مرتبہ طلاق کا لفظ کہا تو 18 مرتبہ جو اس نے زائد کہا، چونکہ 20 میں سے 2 نکال لیں گے تو اس کی پوری 3 ہو جائے گی، تو بقیہ جو 18 ہیں وہ بدعات میں شمار ہوگی اور اس کا بھی اس کو بندے کو گناہ ملے گا.
تو طلاق پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں اس کے اوپر کہ ہمارے آج بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس سے بے خبر ہیں. تو میں جب کہ یہاں سے آیا ہوں تو زیادہ طلاق کے مسائل مجھ سے پوچھے گئے. تو اگر آپ 2-3 منٹ نکال کے اس پر ذرا توجہ کے ساتھ یہ میری بات سن لیں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اپنی زندگی میں. اللہ نہ کرے تو نوبت آ جائے طلاق دینے کی تو ہمارے فقہا اور ہماری شریعت نے ایک ضابطۂ قانون رکھا ہے طلاق دینے کا. خود قرآن مجید فرقان نشین کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا آپس میں بساؤ جو ہے یہ درست نہیں ہے یا طبی طور پہ رغبت نہیں یا کوئی مالی طور پہ یا نام نفقہ کا کوئی معاملہ ہے تو فرمایا کہ ایک طلاق دو پہلے. ایک طلاق دو یعنی کہ عورت کے ایام پیریڈ جو ہیں وہ جب پاک ہو جائے تو اس وقت ایک طلاق دو. اس کے بعد دوسری طلاق اس کے اگلے پیریڈ میں دو. یعنی کہ ایک پورا مہینہ انتظار کرو. اس سے ہمارے جو شریعت ہے ہماری اس نے یہ واضح ایک پہلو ہمارے لیے نکالا ہے کہ پورا ایک مہینہ آپ کے پاس بچا ہے. آپ اس میں سوچ سکتے ہیں, تفکر کر سکتے ہیں. آپ کی جو جدائی ہوئی اس میں آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں. تو اگر پورا ایک مہینہ ہو گیا جدائی کا پھر آپ دوسری طلاق دیں, پھر آپ دوسری طلاق دیں اور پھر جب بندہ دوسرا مہینے کے لیے ویٹ کرتا ہے تو اس کے دل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ میں اپنی عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا یا عورت میرے بغیر نہیں رہ سکتی یا عورت کے بغیر میرا گھر نہیں چل سکتا. تو بہت سارے معاملات جو جذباتی طور پر اس بندے کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, حقائق سے پردہ اٹھ جاتا ہے. تو یہ ہماری شریعت نے کہا. اور پھر جب آپ 2 طلاقیں دے دیتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک بچ جاتی ہے. اتنی اگر آپ نے تیسرے مہینے کو تیسری طلاق بھی دے دی تو ساری زندگی کے لیے عورت آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی. بغیر حلالے کے وہ عورت اب آپ کے پاس نہ رک سکتی ہے نہ ٹھہر سکتی ہے. اب حلالے کا تصور بھی میں انشاءاللہ آپ کو کل سمجھاؤں گا. آج ہمارے ماں حلالے کا تصور بھی عجیب پیش کیا جاتا ہے. تو اگر تیسری طلاق نہیں دی اور 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے گزر گئے, 5 مہینے گزر گئے تو پھر بھی اس بندے کا نکاح اس عورت سے بعد میں ہو سکتا ہے. اس عورت کا نکاح عدت اگر گزار رہی عورت تو عدت کے اندر اگر بندہ اس سے رجوع کرے تو بغیر نکاح کے بغیر حق مہر کے عورت کے ساتھ وہ رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر عدت گزر چکی ہے پھر وہی شخص جس نے پہلے 2 طلاقیں دی اور تیسری طلاق اس نے ابھی نہیں دی تو عدت کے بعد بھی اسی عورت کے ساتھ اور وہ جو آدمی جس نے 2 طلاقیں دی اور تیسری نہیں دی تو آپس میں ان کا نکاح بھی پڑھایا جائے گا. آپس میں کیا ہوگا, ان کا نکاح پڑھایا جائے گا. اس میں نیا حق مہر جو ہے وہ رکھا جائے گا. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں اور پھر طلاق طلاق اور طلاق کا لفظ کہہ دیتے ہیں اور پھر ہم دوسرے غیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہماری طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی. قرآن و حدیث کے مطابق آپ 3 طلاقیں اللہ نہ کریں, اگر کوئی دے دے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی. طلاق واقعہ بولیے ہو جائے گی. اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے جب کوئی اس قسم کا نازک معاملہ آئے تو زبان کو ہم لگام دیں. اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی اس کی وعید میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. وقت نہیں ہے, نہیں تو میں ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھتا. کچھ لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں. کاتب اونچا بولیے وحی ہیں. اور آپ کی جو بہن ہے حضرت ام حبیبہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں, یعنی کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کے برادر اللہ ہیں اور امت کے ماموں لگتے ہیں.
امت محمدی کے کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے جو آج ہمارے سوشل میڈیا میں اور دیگر جو ہمارے بعض ایسے ناقد مولوی ہیں جنہوں نے علم پورا نہیں پڑھا یا عقائد اہل سنت سے واقف نہیں ہے یا عقائد امیر اہل سنت سے یا اعلیٰ حضرت کی فکر پر انہوں نے قریب سے بھی جا کر نہیں دیکھا، تو ان کو یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں جو حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ ان کے بارے فرماتے ہیں بنیۃ الطاہرین کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اگر گھوڑے پر بیٹھے ہوں اور گھوڑے کی پاؤں کی جو خاک ہے اگر وہ غوث اعظم کو لگ جائے تو میں اپنے اوپر فخر کروں گا اور میرے لیے نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے آپس کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر اہل سنت کا جو ایک متفق علیہ اجماع ہے وہ یہ ہے، وہ خاموشی ہے۔ جو ان کے آپس کے معاملات ہیں جب وہ قتال کے، تو ان کے حوالہ سے ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تم خاموش رہو۔ انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اجتہادی تنازعات ہوئی، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم تو نے اس گندم کے دانے کے قریب نہیں جانا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ اب ہوئی تو خطا، لیکن یہ کون سی خطا تھی؟ یہ معصیت والی تھی، اجتہادی خطا تھی، لیکن فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اب قرآن مجید فرقان رشید کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ پہ کتاب لینے کے لیے گئے اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد آئے تو کیا دیکھا؟ لوگوں نے بجڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کی داڑھی کو پکڑا اور تماچا مارا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو زمین پہ گرا دیا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلط کیا؟ ایسا ہمیں کہنا نہیں چاہیے، یہ ان کا معاملہ اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان کے بارے قرآن پاک کی آیت آ گئی وَقُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ تم تمام صحابہ کے بارے عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو اس لیے جتنے بھی آپ سماعت کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے آج کل وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشر، آپ کے حوالہ سے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ صحابی رسول ہے۔ کیا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ یہ کیا دکھا جی آپ نے جی کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ندیمی صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں، مسجد میں نماز سے پہلے یا بعد میں بلند آواز سے باتیں کرنا اور کہتے لگانا، یہ مسجدوں کے تقدس کے حوالہ سے جو میرا موضوع تھا گزشتہ سے اگلا جمعہ مبارک، اس میں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جو کہتے لگائے گا، اس کے بارے میں کہا لکھتے ہیں کہ قبر میں اس کے لیے اندھیرا ہوگا۔ جو مسجد میں آ کے کہتے لگائے اونچی اونچی ہنسے، تو وہ قبر جو اس کی ہے وہ اندھیرے میں ہوگی اور وہ بندہ اندھیرے میں مبتلا ہوگا۔ اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اعتکاف کے دوران کیا غسل کر سکتے ہیں؟ جی، جس بندے پر غسل واجب ہے وہ کرے، اور اعتکاف کے دنوں میں بتاؤں گا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کسی بندے پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی نہ جائے، بلکہ وہ اپنے پاؤں پہ شاپر چڑھائے اور اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے تب وہ جائے۔ اور اگر کوئی بندہ مستحب غسل کرنا چاہتا ہے تو مستحب غسل جو ہے معتکف کے لیے یہ جائز نہیں،
یہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ وہ نہانے کے لیے یا ویسے اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے غسل دیتا ہے تو موقف کے لیے ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے احادیث بیان کریں گے، انشاءاللہ بیان کی جائیں گی اپنے وقت پر. اسی طرح مسجد کے دروازے سے بعض لوگ جو رش پڑ جاتا ہے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ مسجد کے دروازے کے حوالے سے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب مسجد کے دروازے میں زیادہ بھیڑ ہو تو فرمایا کہ دوسروں کو پہلے گزرنے دو اور تم بعد میں گزرو. تو اس کے حوالے سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، اس سے میں استدلال کرتا ہوں. اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. تو وہ بندہ جو دوسرے مومنین کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. تو اگر رش ہو جائے تو مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جائے، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اللہ کے گھر سے واپس چلے. اور جتنی دیر بندہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب ملتا رہے گا. جی اس کے علاوہ کچھ کل کے سوالات ہیں وہ پرچیدہ ہوگی انشاءاللہ، کل اس کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وسلم. اے میرے مالک مولا محمد علیہ السلام کی وصیت پاک سے ظہر کی بقیہ نماز کے بعد یہ سلسلہ ایک درس حدیث اور سوال و جواب کا میرے مالک مولا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. میرے پاک محبوب جتنے بھی ہیں ان کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ ایک شرعی مسئلہ یاد کرتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. میرے مالک اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی وسیلے سے اور آج حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کا دن ہے اور اس پر کل انشاءاللہ جمعے کے دن آپ کے فضائل حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ ان عظیم ہستیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. تو اے میرے مالک مولا آج کے اس دن کی برکت سے جتنے بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. بالخصوص جتنے بھی آپ محبت کے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں اللہ ان کے سینوں کو رسول اللہ کے پیار سے منور فرما. میرے مالک جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، جو بھی ہدایت ہے ان کو ہدایت نصیب فرما. میرے مالک ہمارے جتنے بھی یہ پروگرام ہیں یہ کروانے والے ہماری جامع مسجد اعظم کی انتظامیہ اور جتنے بھی آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے علم میں زندگی کا چنی 10 مرات 11 ترقی عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد